اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارک انفال آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 16 9 to 16. جنگ بدر کا جو ذکر پیچھے شروع ہوا تھا وہ ابھی کنٹینیو ہو رہا ہے، اور میدان میں پروردگار عالم نے کس کس طریقے سے مجاہدین کی مدد کی اس کا ذکر ہو رہا ہے. پہلی مدد ملائکہ کے ذریعے سے، دوسری مدد اس موقع پر پانی کے نازل ہونے کے ذریعے سے، اور تیسری مدد دشمنوں کے دلوں میں رعب کے ذریعے سے. یہ ترتیب کے ساتھ پروردگار عالم نے بیان کیا ہے. استستغیثون ربکم، جب تم لوگ اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے. فاستجاب لکم، تو اس نے تمہاری التجا قبول کی. انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین، کہ میں تمہیں مدد دوں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ، جس کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہے گا. ظاہر پروردگار عالم کسی بھی ذریعے سے مدد کر سکتا ہے، مگر ملائکہ کے ذریعے سے مدد کرنا یہ خود سمجھ میں آتی ہے بات کہ پروردگار عالم وسیلوں کا قائل ہے. پروردگار عالم ہی کی طرف سے مدد ہے. اب یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ کس کو وسیلہ بنائے اور کس کو ذریعہ بنائے، ورنہ پروردگار عالم کا کن کہہ دینا بھی کافی تھا، صرف ارادہ کر لینا بھی کافی تھا. مگر یہ ہمیں اس آیت کے ذریعے سے بھی ڈیزائن سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم اس دنیا اور کائنات کو کس طرح سے تدبیر کرتا ہے. تو یہاں پروردگار عالم نے 1000 ملائکہ کا ذکر کیا. فرشتہ تو ایک بھی آتا تو بہت کافی تھا، لیکن یہ کس لیے پورا اہتمام کیا گیا اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اس انتظام کو نہیں کیا گیا اللہ کی جانب سے مگر خوشخبری کے طور پر. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان رہے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر واپس اسی کلیے کو سمجھایا گیا کہ جو مدد ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ جیسے یہاں پر ملائکہ کے ذریعے سے ہو گئی، کسی اور موقع پر کسی اور ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر موقع پر خدا فرشتوں ہی کو نازل کرے. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے اور بالکل صحیح کام کرنے والا ہے، یعنی حکیم ہے. پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے، یہ جو واٹر تھراپی کا میں نے گزارش کی تھی کہ پانی کا نزول، از یغشیکم النعاس، جبکہ وہ تم پر نیند غالب کر رہا تھا. اب ظاہر ہے کہ جنگ کے دوران اگر تھوڑا سا بھی موقع ملے اور کوئی ریسٹ نہ کر سکے تو آگے فریش نہیں ہو سکے گا، لیکن اگر پروردگار عالم کی طرف سے یہ اہتمام ہو جائے تو ظاہر ہے کہ یہ خود ایک بہت بڑی عنایت پروردگار ہوگی. تو ایک اور مدد یہاں پر ہوئی کہ نیند کو غالب کر دیا، کہ جب درمیان میں وقفہ ہو یا جنگ سے پہلے جب محاذ پر پہنچ گئے تو ظاہر ہے کہ سب کے سب پہرا نہیں دیں گے. کچھ افراد پہرا دیں گے، کچھ افراد اپنے جگہ پر ہوں گے، اور اگر سونے کا موقع مل سکے تو آرام بھی کریں گے تاکہ باری باری سب فریش ہو سکیں. مگر اگر ذہن اور دل کے اوپر خوف ہی طاری ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ سکون دل نہیں ہوگا، اور پھر انسان سو نہیں پائے گا، اور سو نہیں پائے گا تو فریش نہیں ہوگا. تو اس کو بھی پروردگار نے اپنی ایک عنایت کے طور پر، ایک مدد خاص کے طور پر بیان کیا. اذ یغشیکم النعاس امنۃ، جبکہ وہ تم پر نیند غالب کر رہا تھا اپنی طرف سے سکون دل کے لیے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے تمہارے اوپر بارش کو، پانی کو نازل کر دیا. ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے فائدہ کیا ہوا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم اس کے ذریعے سے طہارت کا سامان کر سکو، پاک ہو سکو، فریش ہو سکو. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ جو شیطان کی طرف نجاست ہے وہ تم سے دور ہو سکے. یعنی ایک انسان ہے، دل میں کئی وسوسے آ سکتے ہیں، اگر وہ ایمان میں اتنا پختہ نہیں ہے تو کیا پانی کا اس میں بھی اثر ہوتا ہے؟ جی ہاں، پانی کا اس میں بھی ایک اثر ہوتا ہے. یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ پانی کی ایک تاثیر یہی ہے.
میں پھر آپ کو متوجہ کروں گا کہ وہ پروردگار اگر چاہتا تو بغیر پانی کے نازل کیے بھی یہ کام کر سکتا تھا. پروردگار عالم کے لیے اس ارادے کا کرنا کافی ہوتا، مگر پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پانی کو پروردگار نے اس موقع پر وسیلہ بنایا، نیند کو پروردگار نے ایک وسیلہ بنایا. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں میں قرار پیدا کرے، تمہارے دل جمے رہیں، تمہاری ہوا اکھڑ نہ جائے. یہ بھی پانی کا ایک فائدہ پروردگار نے بیان کیا. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ تمہارے قدم بھی جمے رہیں. جس جگہ پر مسلمان تھے وہاں پر زمین نرم تھی جس سے پیر چلنے میں دھنسے جا رہے تھے، مگر صبح جو ہوئی تو خوب بارش ہو گئی جس کے پانی سے انہوں نے غسل بھی کر لیا، ذہن کو یکسوئی ہوئی تو نیند بھی آ گئی، اور اس طرح ان کے دلوں کا وسوسہ بھی دور ہو گیا اور سکون قلب حاصل ہو گیا. آخر میں کیا ہوا کہ بارش کے اثر سے زمین سخت ہو گئی جس سے پاؤں زمین پر جمنے لگے اور ریت میں جو دھسے جا رہے تھے وہ بات جاتی رہی. اور دوسری طرف جو دشمنوں کی زمین تھی جس جگہ پر وہ لوگ تھے وہ جگہ پہلے ذرا سخت تھی، وہاں کیچڑ ہو گئی تو ان کے لیے ایک مشکل ہو گئی. اور اب پروردگار عالم ملائکہ کی مدد کا پھر تکرار کرتے ہوئے روب کے ذریعے سے جس طرح مدد کی اس کا ذکر کرتا ہے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب تمہارے رب نے ملائکہ کو وحی کی، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم ثبات قدم پیدا کرو ان میں جو ایمان لائے ہیں. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، بہت جلد ایسا ہوگا کہ میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، تو تم ان کی گردنوں پر ضربے لگاؤ اور ہر پور پر ضرب لگاؤ. یہ بھی کہا گیا کہ فرشتوں کے لیے بصورت بشر میدان میں آ کر جنگ کرنے کا یہ پہلا موقع تھا، لہذا پروردگار نے خاص ان کو وحی کے ذریعے سے ان تمام گائیڈنس کو فراہم کیا اور تمام ہدایتیں دیں. اب اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے مقابلہ کیا اللہ اور اس کے پیغمبر سے. یہ جو سامنے بدر کے میدان میں وہ مشرکین آئے ہیں انہوں نے مقابلہ کیا اللہ اور اس کے پیغمبر سے. ومن یشاقق اللہ ورسولہ، تو جو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرے گا فإن اللہ شدید العقاب، تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، تو اب اس کا مزہ چکھو اور بلا شبہ کافروں کے لیے آتش دوزخ کا عذاب، جس کو اصطلاح میں کہا جائے گا کہ صنعت التفات ہے، کہ اب براہ راست کافروں سے خطاب شروع ہو گیا. اب اس کے بعد پروردگار عالم صاحبان ایمان کو مخاطب کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہاری ملاقات ہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو دیکھو پیٹ مت پھرانا، یعنی بھاگنا نہیں، فرار مت اختیار کرنا. وار کس کا چلے گا کس کا نہیں چلے گا وہ سیکنڈری ایشو ہے. ہم تم سے جو چیز مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم میدان میں ثابت قدم رہو، فرار اختیار مت کرو، فراری مت بنو، ثابت قدم رہو میدان میں. یا غازی بنو گے یا شہید ہو جاؤ گے، دونوں صورتوں میں تم کامیاب ہو، یہ ون ون سچویشن تمہارے لیے ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو اس دن اپنا منہ پھرائے گا، پیٹ پھیرے گا، تو پھر فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا. اس میں دو استثناء کیے گئے، الا متحرفا لقتال، کہ اگر کسی سمت ہٹتے ہوئے تدبیر قتال کے لیے، یعنی انسان میدان ہی کے اندر رائٹ لیفٹ آگے پیچھے ہوتا ہے، ایک ہے فرار کے لیے ہونا اور ایک ہے تدبیر جنگ کے لیے رائٹ لیفٹ ہونا، اس میں کوئی پرابلم نہیں. او متحیزا الی فئۃ، یا اپنے ہی کسی گروہ سے پناہ لیتے ہوئے، یعنی انسان میدان جنگ میں ہے تو ایک گروہ دوسرے گروہ کی سپورٹ بھی کرتا ہے، اس کو شیلٹر بھی فراہم کرتا ہے، اس میں آگے پیچھے ہونا اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. تو مثلا ٹریپ کرنے کے لیے یا اپنے کسی ساتھی گروہ کی پناہ کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کو پناہ دینے کے لیے آگے پیچھے ہونا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے فقط باء بغضب من اللہ، تو فرار اختیار کرنے والوں کے لیے بہرحال پھر سخت غضب ہے اللہ کی جانب سے. وَمَأْوَاهُ جہنم، اور ان کے لیے جہنم جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کتنی بری جگہ ہے رہنے کے لیے، کتنی بری بازگشت ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں کوئی چیز نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے ذریعے سے اتنا تو سمجھ میں آتا ہے
کہ جن جن افراد نے بعد میں کبھی بھی میدان جنگ سے فرار اختیار کیا یا پیٹ پھرائی تو پھر پروردگار عالم کا ان کے بارے میں کیا تبصرہ ہے وہ ان آیتوں سے واضح ہے. ہمیں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈے دل سے صرف غور کرنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 16 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.